کرب شبیر کے چہرے سے مٹانے والے، رنج سے آل محمد کو چھڑانے والے، تھام دے ہاتھ پریشان عزاداروں کا، اے سکینہ کے لیے بازو کٹانے والے، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ٹوٹ جائے نہ میری آس اے امید حرم، میرے زخموں کا فقط آپ ہو غازی مرہم، اربعین پر ہمیں بلوا لے زیارت کے لیے، آپ کو پہلو شکستہ کسی بیوی کی قسم، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، لکھ تو تقدیر میں پھر کربلا جانا غازی، اپنا دربار ہمیں جلد دکھانا غازی، واسطہ دیتا ہوں زخمی علی اکبر کا تمہیں، کربلا سارے جوانوں کو بلانا غازی، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ہم کو دنیا کا طرفدار نہ ہونے دینا، صرف باتوں کا زادار نہ ہونے دینا، صدقہ شہزادی رقیہ کے بندے ہاتھوں کا، ہم کو مشکل میں گرفتار نہ ہونے دینا، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، اس گھڑی نظروں میں عاشور کی روداد آئی، آنسو آنکھوں میں بھرے ہونٹوں پہ فریاد آئی، سامنے پانی تھا اور پی بھی نہیں سکتا تھا، مجھ کو روزے میں تیری پیاس بہت یاد آئی، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، تو نے اچھا ہوا بھائی کی نہ غربت دیکھی، تانے دیتا تھا کوئی شاہ پہ ہنستا تھا کوئی، اپنے بھائی کی مدد کے لیے رن میں آ گئے، لاش زینب نے اٹھائی ہے علی اکبر کی، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، رحمت والے محمد صلی اللہ علیہ معصوم نے مانگا تو تمانچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تمانچے روئی بابا کو سکینہ تو تمانچے کھائے،
جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے، چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لئی، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، بھائی کا سر گرتا تھا جب نیزے سے، اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے نہ کیسے، شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، محمد بلند ترین صاحب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائم ولا يحصي نعماءه عاد ولا يؤدي حقه مجتهد فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحاضر إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خليفتي 12 خليفتي أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتداءً آپ سے درخواست ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رمضان علی جیمانی کی روح کو احسان فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ تمام تعریف صرف الرحیم کے لیے گئے کہ جس نے بے بجا پسند ہمارا کے دل میں نار تعلیم کا قائم کر دیا. وہ ایسا اول کہ جس کے لیے قوت دراک میں درد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے. وہ ایسا آخر کہ جس کے لیے قوت دراکہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتی درک نہیں کر سکتی وہ کب تک رہے گا. وہ بھید چھپانے والوں کی نیت ہو خسر خسر کرنے والوں کی سرگوشی ہو مضمون بے بنیاد ارادوں دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں پلکوں کے نیچے کنکیوں کے اشاروں دل کی تہوں اور غیب کی ان چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ جن کو سننے کے لیے کانوں کی سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے. وہ خداوند عالم جو ہر ایک راز سے واقف معلوم ہونے کے باوجود بھی ہر ایک کے عیب کو چھپانے والا جس کے لیے کہا گیا ستار العیوب. خداوند عالم وہ ہے جو تمام کے تمام عیوب کو چھپاتا ہے جس کے لیے میرا امام فرماتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اکثر و بیشتر جتنے چونکہ ہم تمام کے تمام بندے اکثر و بیشتر ہم سے گناہان صغیرہ و کبیرہ ہوتے رہتے ہیں قدم قدم پر گناہ ہوتے رہتے ہیں. میرا امام فرماتا ہے کہ اگر ہمارے تمام کے تمام عیوب ہماری تمام کی تمام فکر ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے تو حد یہ ہے ہمارے عیوب اتنے زیادہ ہوں گے کہ خود سگا بھائی آپ کو کاندھا دینے سے انکار کر دے گا. اللہ لیکن کس نے چھپائے ہیں وہ تمام کے تمام؟ اللہ نے. کون ہے چھپانے والا؟ خداوند عالم. وہ خداوند عالم تو یہاں تک کہتا ہے خدا ائمہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس وقت انسان کسی ایک مرحوم کو غسل دیتا ہے غسل دینے کے دوران اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بھی بال آ جاتے ہیں اس مرحوم کے
गुस्ल देते हुए खुदावंद आलम उतने ही उसके गुनाह ने सगीरा व कबीरा को माफ कर देता है। अल्लाह, कितनी बड़ी अजमत। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये जुमला कि कुछ बंदे, सब नहीं कह सकता मैं, कुछ बंदे जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक तो उससे इस तरह से लगाव रखेंगे कि इससे ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं। लेकिन इधर इंसान मरा, अब उसको हाथ लगाने से भी बच रहे हैं, उसके करीब जाने से भी बच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाथ लगाया तो गुस्ले, कौन सा गुस्ल वाजिब होगा बेटा? गुस्ले मसे मैयत का गुस्ल वाजिब हो जाएगा। क्या करे सरकार? अच्छा, गुस्ल की बात आ गई कि आप गुस्ल दो। अब गुस्ल देने में पीछे का सरकार मैयत है, हम कैसे गुस्ल देंगे? जबकि इमाम ने इतना बड़ी इसके फजाइल रखे हैं, इतने बड़े फजाइल रखे कि आगे बढ़ो, अपने बच्चों को सिखाओ, खुद भी आगे बढ़ो। अगर कोई इंतकाल पा जाए, कोई इस दुनिया से गुजर जाए, तो उसका इतना एहतराम करो कि सबसे पहले गुस्ल देने की कोशिश करो। गुस्ल दो। अब जिस वक्त आप उसको गुस्ल देंगे तो उस वक्त जब आप गुस्ल देते हुए उसके ऊपर हाथ फहराएंगे इस तरह से, तो आपके हाथों के नीचे जितना भी उसका जसद बेमुतहर आएगा, जितना भी उसका जसद आएगा, जितने भी उसके बाल आएंगे, अल्लाह कहता है कि वो तमाम के तमाम इतने ही गुनाह आपके माफ कर दिए जाएंगे। क्या इंसान अपने गुनाह माफ नहीं कराना चाहता? या फिर इमाम की हदीस के ऊपर हर एक बंदा अमल नहीं करना चाहता? जबकि ये तो इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि अगर एक इंसान गुस्ल दे रहा है, इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। परवरदिगार आलम, तूने ये भी मेरे लिए नेमत करार दी कि अगर कोई दुनिया से जा रहा है तो मेरी बख्शिश का जरिया बना दिया। उसके अंदर भी अच्छा इमाम फरमाते आगे का जुमला सुनिए, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। ये शुरू में एक दर्स है, एक पैगाम है, बिलखुसूस इसके ऊपर अमल करना हमारे ऊपर वाजिब है। कोशिश करें खुद भी इसके अंदर मुकद्दम रहे, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अपने अकारबीन को इन चीज़ों की जानिब आगे करें ताकि हमारे लिए भी ये निजात का जरिया बन सके। अब आगे इमाम फरमाते हैं कि अगर इंसान मर गया है, अब इंसान जिस वक्त उसको गुस्ल दे रहा है, गुस्ल देते हुए देखे अल्लाह, मैंने शुरू में एक जुमला कहा है, अल्लाह कौन है? सत्तारुल अयूब। अल्लाह है सत्तारुल अयूब, अयूब को छुपाने वाला। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जिस वक्त इंसान गुस्ल देता है तो वाज़ेह सी बात है लिबास उतारना पड़ता है। लिबास उतार दिया गया। अब जब लिबास उतार दिया गया, हो सकता है कि इंसान के जिस्म के ऊपर कहीं पर कोई ऐब मौजूद हो, कोई धब्बा हो, कोई दाग हो, कोई कैसा निशान हो, कोई ऐसी शय हो कि जो दुनिया से अभी तक छुपी हुई थी, और अब जब ये गुस्ल दिया जा रहा है तो उसकी निगाहों के सामने आ गया। अब उसने देखा, अरे मौलाना साहब को गुस्ल दे रहे हैं, अरे इनके जिस्म के ऊपर तो इतना बड़ा दाग था, अब ये जा रहे हैं इस दुनिया से, इतना बड़ा दाग लेकर के जा रहे हैं। अब इसके जहन में आया, ये पहुंचा बाहर जाने के बाद, किसी एक बंदे के करीब पहुंचे जाने के बाद, अरे भाई तुझे नहीं पता क्या मौलाना साहब को जब हम गुस्ल दे रहे थे तो फला चीज नजर आई है। अच्छा, अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी चीज वो मौलाना साहब की। हाँ, अब देखिए इमाम क्या फरमाता है। ये तो मैंने मिसाल मौलाना के ऊपर दी है, अपने ऊपर देना बेहतर रहता है, इसलिए मैं किसी दूसरे बंदे के ऊपर मिसाल ना दूं तो ज्यादा बेहतर है। तो लीजिए अब इमाम क्या फरमाते हैं जुमले के लिए। इमाम फरमाते हैं, जब आप किसी मरहूम को गुस्ल दो तो उस वक्त अगर तुमने जर्रा बराबर भी किसी मरे हुए के ऐब को किसी के सामने बयान कर दिया, अब तुम जन्नत में जाने की तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं चूम सकते। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी मंजिलत बताई है का इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि जो परवरदिगारे आलम इसकी जिंदगी में ऐब को छुपा रहा था, तुम मरने के बाद इसके ऐबों को बयान कर रहे हो। अल्लाह ने तो मना किया, आपने उसकी खिलाफवर्जी की, आप बयान कर रहे हो। अब इमाम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ऐब को बयान करता है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक मरे हुए इंसान के उयूब को, राज को पोशीदा नहीं रखा, जाहिर कर दिया है, लोगों के दरमियान इंतशार
انتشار کر دیا ہے. اب جملہ کہہ دو میرے عزیزو، خداوند عالم نے جب مرحوم کا اتنا بڑا درجہ رکھا ہے کہ اگر ایک مرحوم کے عیب کو بیان کر دیا جائے تو جنت حرام ہو جاتی ہے، تو پھر اب اندازہ کریں جب مرحوم کے ایک مرے ہوئے انسان کے عیب کو بیان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر جو زندہ ہو اس کے عیب کو بیان کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کے لیے دل کے اندر حسد رکھنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان نیک افعال کے اندر سب سے زیادہ آگے رہے، اور اللہ کی جانب سے جو ہمارے لیے ایک بخشش کا سہارا رکھا گیا ہے، نجات کا ذریعہ رکھا گیا ہے، ہم اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے جس رسول اسلام کی حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں رسول اسلام فرما رہے اِنَّ خلیفتی اثنا عشرہ، بے شک میرے جو خلیفہ ہے وہ کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے. اولہم علی، ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ علی ہے. وآخرہم المہدی، اور آخر کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ہے. اور بہت سی روایات کے اندر یہاں تک ہے کہ رسول اسلام نے صرف یہی جملہ نہیں کہا بلکہ رسول اسلام نے تمام کے تمام اماموں کے نام بیان کیے. وبعدهم الحسن وبعدهم الحسین وبعدهم السید السجاد، امام زین العابدین، وبعدهم امام محمد باقر، امام جعفر صادق، والآخر امام. رسول اسلام نے تمام کے تمام ناموں کو بیان کیا، اور ناموں کو بیان کرنے کے بعد دنیا والوں کے لیے ظاہر کر دیا، تمام کے تمام بندوں کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھنا یہ خلیفہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ کوئی انسان اپنی جانب سے بنا لے. جب میں خود رسول ہونے کے باوجود کسی کو اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا سکتا تو پھر امت کو کس نے حق دے دیا کہ امت کسی کو بھی اپنی جانب سے بنا کر کے تیار کر لے؟ اب امت کو کسی نے حق نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام نے بھی تب تک نہیں پہنچایا جب تک اللہ کی جانب سے اعلان نہ ہو گیا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے. میں انشاءاللہ اس والے موضوع کے اوپر آؤں گا غدیر کے دن، لیکن یہاں سے گزر رہا ہوں. پہنچا دیجئے، اور اگر یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا. رسول نے پہنچایا اور بتایا فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، اور آخر میں جملہ کہا حارث بن نعمان سے، کہا دیکھو یہ میں اپنی جانب سے نہیں بنا رہا ہوں، اللہ کی جانب سے بنا رہا ہوں. اور یہ جملہ تمام بندوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ حارث نے جملہ کہا، حارث بن نعمان نے کہا یا رسول اسلام اگر آپ نے امام علی کو اپنی جانب سے خلیفہ مقرر کیا ہے تو ماذا اللہ آپ جھوٹے. اصدق الصادقین کو لعنتی انسان جھوٹا بتا رہا ہے، رحمت للعالمین کو یہ کذاب انسان جھوٹا بتلا رہا ہے، جس کی زبان کے اوپر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگی ہوئی ہو، اس رسول کو یہ لعنتی انسان جھوٹا بتا رہا ہے. کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے علی کو اپنی جانب سے خلیفہ مقرر کیا تو آپ جھوٹے، اور اگر تم نے اللہ کی جانب سے مقرر کیا تو مجھے بدلے میں کافروں والا عذاب چاہیے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملہ سمجھئے گا، حارث بن نعمان کا جملہ ہے، وہ بہت بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم کافر والا عذاب چاہیے ہے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا. ہم جیسے سمجھدار انسانوں کے لیے پھر سے غور و فکر کرے. کیا کہا؟ اگر تم نے علی کو اللہ کی جانب سے خلیفہ مقرر کیا ہے تو بدلے میں کیا چاہیے ہے؟ اما ایسا ویسا عذاب نہیں چاہیے، کافروں والا عذاب چاہیے ہے. یعنی کہ اتنا تو عقیدہ حارث بن نعمان کا بھی تھا کہ علی کے مقابلے پر آنے کے بعد انسان نہیں رہتا، کافر بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اب تو کافر بن چکا ہے، بدلے میں کافروں والا عذاب چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے اور میں انکار کر رہا ہوں.
اب بھرپور توجہ، جس بندے نے بھی اللہ کے اعلان کو انکار کیا، وہ انسان چاہے لاکھ سجدے کرے، وہ انسان چاہے لاکھ رکوع کرے، چاہے لاکھ تسبیح و تحلیل کرے، چاہے پوری زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے، اپنے سجدے کر کر کے پوری پیشانی کو گھس دے، لیکن یاد رکھنا کافر کا کافر اٹھایا جائے گا، کبھی مسلمان کے لائق نہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قول کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اسلام نے واضح کر دیا یہ میرے خلیفہ ہے، یہ امام ہے۔ اب یاد رکھیے گا امام یہ نہیں ہے کہ مثلا 10 سال کی عمر میں جا کر کے امام بنے گا، کیونکہ بہت سے بندوں نے جس وقت دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا تو اس وقت امام علیہ السلام کی عمر کم سے کم 10 سال کی تھی، جس وقت رسول اسلام نے کہا کون ہے، دیکھیں میں اپنا موضوع وہیں پر لے کر کے جاؤں گا، امام تک، امام محمد تقی تک انشاءاللہ، کون ہے جو میرے دین اسلام کے احکامات پہنچانے میں مدد کرے گا؟ تو اس وقت ایک بچہ کھڑا ہوا جس کا نام علی تھا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں، یا رسول اسلام میں حاضر ہوں، یا رسول اسلام میں حاضر ہوں۔ بس ایک مرتبہ رسول اسلام نے علی کو اشارہ دیا، اشارہ کر کے بٹھایا، یا علی تم بیٹھ جاؤ، علی پھر سے بیٹھ گئے۔ بس ایک مرتبہ پھر سے رسول اسلام نے کہا کون ہے جو دین اسلام کے احکامات پہنچانے میں میری مدد کرے گا؟ پھر سے کوئی نہ اٹھا۔ جب کوئی نہ اٹھا پھر سے ایک 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا۔ جب علی کھڑے ہوئے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں موجود ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ بس ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ بھی رسول اسلام نے علی کو اشارہ کیا اے علی آپ بیٹھ جائے، علی دوسری مرتبہ بیٹھ گئے۔ بس تیسری مرتبہ جس وقت رسول اسلام نے کہا کون ہے جو دین اسلام کے احکامات پہنچانے میں، دین اسلام کو منتشر کرنے میں میری مدد کرے گا؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر سے وہی بچہ کھڑا ہوا لبیک یا رسول اللہ۔ بس ایک مرتبہ علی قریب آئے اور ایک جملہ کہا یا رسول اسلام اگر کوئی ہاتھ تمہاری جانب بڑھا تو میں اس کو توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں 10 سال کا بچہ ہے، اگر ہماری بزم کے اندر کوئی بچہ کھڑا ہو کر کے یہ کہے میں نصرت کا دعویٰ کرتا ہوں، اگر کوئی ہاتھ تمہاری جانب بڑھے گا تو سرکار میں اس کے ہاتھ کو توڑ دوں گا، تو ہر ایک بندہ ہنسنے لگے گا۔ ارے دیکھو تو صحیح 10 سال کا بچہ ہے، جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہے، ہر ایک بندہ معترض بن جائے گا، ہر ایک بندہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے کے بعد کہے گا ارے جب ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ توڑ سکے تو تم تو معمولی سے بچے ہو، تمہارے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ سکتی ہے؟ بیٹھ جاؤ، خبردار اب نہ کھڑا ہونا۔ اور اگر باپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ تو قطعاً بھی کھڑا ہونے نہیں دے گا اپنے بچے کو۔ اور اگر ابو طالب علی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ اکبر، تو آپ دیکھیں کیا عالم ہوگا۔ ابو طالب برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ میں اسلام کی مدد کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ کوئی ہاتھ آپ کی جانب بڑھے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا، کوئی آنکھ آپ کی جانب بڑھے گی تو میں اس کو پھوڑ دوں گا، کوئی شے آپ کی جانب آئے گی تو میں اس کو روک دوں گا۔ اما کوئی بندہ تو نظر آتا جس نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہا ہو یا علی کم سن ہو بیٹھ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر بولا کوئی کس لیے نہیں، اما بولا اس لیے نہیں چونکہ بچپن کے عالم میں دیکھ لیا تھا علم میں کمال اتنا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اما توریت زبور انجیل کے ساتھ قرآن پڑھ کر کے سنایا، علم سے میں ہم جیسا کوئی نہیں، 3 دن کے سن میں کلہ ازدر کو چیر کر بتلایا، بہادری میں ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی امامت کے اندر یہ کوئی عمر کی قید نہیں۔ بہت سے بندے کہتے ہیں جی سرکار وہ تو بچے تھے، انہوں نے حمایت کا دعویٰ کیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو اصل میں بڑوں میں فلاں صاحب لے کر کے آئے ایمان، اس لیے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امامت کے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ جناب عیسیٰ کتنے دن کے ہیں؟ جس وقت کہا کیا جملہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، توریت لے کر کے آیا ہوں، اتانی الکتاب التوریت، میں کتاب لے کر آیا ہوں، توریت اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ اما عقل کے اندھو ذرا تصور تو کرو، جب اللہ کا نبی عیسیٰ 1 دن کا ہونے کے باوجود نبی بن سکتا ہے تو تم اپنے نبی کو 40 سال کے بعد نبی کیسے مانتے ہو؟
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ کچھ بندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اسلام ماذا اللہ 40 سال کے بعد رسول بنے. نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جب پیدا ہوا تو بھی رسول تھا، جب رسول دنیا میں بظاہر نہیں تھا تب بھی رسول تھا. رسول تو اس وقت بھی رسول تھا جب کوئی بھی نہ تھا، جس وقت ہو کا عالم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سمندر تھا، نہ اشجار تھا، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، کچھ بھی نہ تھا. صرف ایک وحدہ لا شریک کی ذات تھی اور صرف ایک نور تھا جس کا نام محمد تھا. جس وقت اللہ نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو بنایا محمد، دوسرے کو بنایا علی. تو خبردار یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اس وقت بھی رسول تھا جب کائنات کی کوئی شے بھی موجود نہ تھی. اب جملہ کہہ دوں میرے عزیزو، تو اب کوئی بھی عیسائی کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہہ سکتا ہے، سرکار ایک بات بتاؤ، ایک بندہ وہ ہے جو 40 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ وہ ہے جس کو 40 سال کی عمر میں پتا چل رہا ہے میرا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک لا ہے، وہ ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو پیدائشی مسلمان ہو رہا ہے. تو یہ بتاؤ کون افضل، کون افضل؟ ہم اگر کسی جاہل انسان کے سامنے بھی یہ جملہ جا کر کے کہو گے سرکار کون افضل، تو ہماری قوم کا بچہ کہے گا، صرف بچہ ہی نہیں ہر ایک قوم کا بندہ کہے گا افضل وہ ہے جو پیدائشی مسلمان ہو، افضل وہ ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے بھی کلمہ پڑھ لیا ہو، افضل وہ ہے جو ہر طرح سے اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو. وہ کبھی افضل نہیں ہو سکتا جو 40 سال کی عمر میں جا کر کے جس کو پتا چلے میں نبی ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، 40 سال کی عمر میں مجھے رسالت ملی ہے. بھرپور توجہ. اب عیسائی تو جملہ کہہ سکتے ہیں سرکار ہمارا عیسیٰ تمہارے رسول سے افضل ہے. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس تو جواب ہے الحمدللہ، شیعہ کے بچے کے پاس جواب ہے. لیکن دوسری کو بندوں کی بات کر رہا ہوں جو جن کا عقیدہ یہ ہے 40 سال کی عمر میں رسول اسلام رسول بنے ہیں، رسالت سونپی گئی ہے. اب کیا جواب ملے گا جناب؟ خاموش. کہا جی تمہارے رسول سے افضل ہمارا عیسیٰ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے عیسیٰ نے سب سے پہلے دن پیدا ہوتے کے ساتھ اللہ کی گواہی دی تھی، اس لیے ہمارا عیسیٰ افضل ہے. تمہارا رسول اس لیے افضل نہیں ہے چونکہ 40 سال کے بعد رسالت سونپی گئی ہے، 40 سال کے بعد پتا چلا ہے کہ میں رسول ہوں. لیکن خدا کی قسم کھڑا کرے کسی کے شیعہ نے حیدر کرار کو کھڑا کرے ہماری قوم کے کسی چھوٹے سے بچے کو اس کے سامنے جا کر کے کہے کہ ارے بتاؤ تو صحیح عیسیٰ افضل ہے یہ رسول افضل ہے، تو میرا ہر ایک قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہونے کے بعد جواب دے گا اگر تمہارے عیسیٰ نے ایک دن کے عیسیٰ نے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب توریت لے کر کے آیا ہوں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. چونکہ ہمارا علی تو وہ ہے جس نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پورا قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا اور 3 دن کے سن میں کلہ ازدر کو چیر کر کے بتلایا کہ دیکھو جس رسول کا وزیر ایسا ہوتا ہے، خلیفہ ایسا ہوتا ہے، اس کا رحمت للعالمین رسول کیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کوئی جواب نہ رہے گا بندے کے پاس، اب خاموش ہو جائے گا. کہاں ہاں بالکل، جس کا جانشین ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہوگا، اس کا سردار کیسا ہوگا، اس کا آقا کیسا ہوگا. بھرپور توجہ. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ جس وقت امام پیدا ہوتا ہے تب سے اس سے بھی پہلے سے امام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال کی عمر میں، یہ نہیں 20 سال کی عمر میں، یہ نہیں 40 سال کی عمر میں، نہیں. ادھر دنیا میں آئے یا نہ آئے، لیکن جس وقت اللہ نے ان کو خلق کیا تو یہ عہدہ دے کر کے خلق کیا، یہ عہدہ دے دیا گیا. اب آپ درجہ امامت پر اور درجہ نبوت کے اوپر فائز ہے، یعنی جو نبی ہے وہ درجہ نبوت پر، جو امام ہے وہ درجہ امامت پر فائز ہے. اب بھرپور توجہ. میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام، آپ بہت زیادہ کم سن ہیں اور کم سنی کا یہ عالم ہے کہ ابھی 9 سال کی عمر ہے اور بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں. جملہ پہنچانے جا رہا ہوں، دیکھیے گا ابھی کم سن ہے، 9 سال کی عمر ہے.
जो बंदे ये कहते हैं हमारा रसूल 40 साल की उम्र में रसूल बना, अब देखिएगा हमारा इमाम, हमारा अकीदा क्या है। अब भरपूर तवज्जो, जब हम अपने इमाम को इतनी ज्यादा मंजिलत देते हैं तो तसव्वुर करो कि रसूल को कितनी ज्यादा अजमत देते होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भरपूर तवज्जो, 9 साल की उम्र है, एक जगह पर खड़े हुए हैं, मेरा इमाम एक जगह पर खड़ा हुआ है, तमाम के तमाम बच्चे खेल रहे हैं। इतने में मामून की सवारी आई, जैसे ही सवारी आई तमाम के तमाम बच्चों ने मामून को देखा, बादशाह की सवारी आ रही है, तमाम के तमाम बच्चे डर गए, खौफजदा हो गए, भागना शुरू कर दिया, कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से, सब भाग गए, बस अकेला मेरा इमाम खड़ा रह गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 9 साल की उम्र है, अमा देखो तो सही, जब 9 साल की उम्र में ये आलम है कि बड़े से बड़े जालिम और जाहिल बादशाह से नहीं डरते, तो तसव्वुर तो करो वो वक्त का इमाम अली अपनी उम्र में कैसे इन जालिमों से डर सकता है। लेकिन रसूल इस्लाम का कुछ कौल था, वसीयत थी, अली मेरे बाद तलवार ना उठाना, नहीं तो ये लोग जिन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ा है, ये लोग अपने इस बज़ाहिर दीन से भी फिर जाएंगे। यानी अगर तुमने जंग की तो यकीनन हर एक शय के ऊपर फतह आपकी है, लेकिन मैं जानता हूं इनकी नस्लों के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर कुछ मोमिन होंगे, कुछ ऐसे बंदे होंगे जो आपके मानने वाले होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, जो हक को समझने के बाद आपको मानने लग जाएंगे, जो हक का बोलबाला करेंगे। यानी ये ना सही तो इनकी आने वाली औलाद की खातिर इनके ऊपर जंग ना करना, तलवार ना उठाना इनके ऊपर, नहीं तो ये कुफ्र इख्तियार कर लेंगे। जो बंदे कहते भाई जिस वक्त अली इतने बड़े बहादुर जो 2 उंगलियों के ऊपर खैबर को उखाड़ने वाले हो, उनके सामने शहजादी के ऊपर जलता हुआ दरवाजा कैसे हो सकता है? अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? गैरत को ललकारा जा रहा है, तलवार क्यों ना उठाई अली ने? जवाब यही है, वसीयत रसूल, वसीयत रसूल, वसीयत रसूल। रसूल की वसीयत के बिना इमाम अली अलैहिस्सलाम तलवार तो दूर की बात लब तक नहीं हिला सकते। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलवार ना उठाई। 9 साल के हैं मेरा इमाम, खड़ा हुआ है, बादशाह ने देखा तमाम बच्चे भाग गए, अकेला एक बच्चा खड़ा रह गया। करीब आया बादशाह, करीब आने के बाद कहा ये बताओ सब बच्चे भाग गए, तुम क्यों ना भागे? कहा कि रास्ता इतना ज्यादा तंग नहीं है कि मुझे यहाँ से हटना पड़े, रास्ता बहुत ज्यादा वसी है, अगर मैं खड़ा भी रहूं तो तुम फिर भी आराम से गुजर सकते हो। अगर रास्ता तंग होता तो मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन रास्ता तंग नहीं है। दूसरी वजह इमाम ने बयान की, का दूसरी बात यह है मैं मुजरिम नहीं हूँ। आए हाय, अल्लाहु अकबर। भागा मुजरिम किया करते हैं, अमा जो भागते हैं वो मुजरिम हुआ करते हैं। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं है, इसलिए मैं अपनी जगह से नहीं हटा। तीसरा जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, इतनी शान और शान, इतनी जबरदस्त फसाहत और बलागत के साथ इमाम ने जुमला कहा, और मैं हुस्ने ज़न रखता हूँ कि तुम किसी मासूम के ऊपर जरर नहीं पहुंचाओगे। अल्लाहु अकबर। ये अपने तमाम के तमाम सिपाहियों के साथ खब शर्मिंदा हो गया, सोचने लगा इमाम ने ये जुमला कहा है कि मैं बेकसूर हूँ, और मेरा जन ये है कि तुम कभी भी किसी बेकसूर के ऊपर, हुस्ने जन ये है, जुमले के ऊपर गौर व फिक्र करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जुल्म नहीं करोगे। इमाम ने देखा जुमला क्या कहा है, हर एक जुमले के अंदर एक न एक चीज पोशीदा होती है इमाम के। मेरा हुस्ने जन ये है कि तुम इस वक्त किसी मासूम के ऊपर जरर नहीं पहुंचाओगे। ये अपने सिपाहियों के साथ अब शर्मिंदा हो गया, सोच रहा है जवाब दूं तो क्या दूं। जब कोई जवाब ना दे सका और देखा इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की है, मेरे पास कोई जवाब ना रहा, तो वहां से चल पड़ा, का ठीक है खुदा हाफिज। अब दिल के अंदर एक ही विचार है, आज तक ऐसा बच्चा ना देखा, आज तक ऐसा बच्चा ना देखा जो इतना बेमिसाल जवाब देता हो, इतना लाजवाब जवाब देता हो। सोचता हुआ जा रहा है, एक जगह पर पहुंचा, वहां पर जाने के बाद एक चकोर नजर आई, वहां पर इसने अपने बाज को छोड़ा, इसने अपने बाज को छोड़ा, बाज ने प्रवास करना शुरू किया। बाज गया एक दरिया के अंदर, एक समंदर के अंदर, समंदर के अंदर से बाज ने एक छोटी सी मछली को पकड़ा, पकड़ने के बाद वापस आया, फिर से मामून के हाथों पर आकर के बैठ गया। मामून उसी विचार में खोया हुआ है, बच्चे ने कैसा जवाब दिया है,
باقی کوئی معمولی بچہ نہیں ہو سکتا. سوچتا جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا, پھر سے اسی راستے کی جانب سے آ رہا تھا. پھر سے دیکھا کہ تمام کے تمام بچے کھیل رہے ہیں. بادشاہ کو دیکھا, تمام کے تمام بچے پھر سے بھاگنا شروع کر دیے. ہر ایک بچہ بھاگ گیا, لیکن آخر میں بس ایک ہی بچہ کھڑا رہ گیا جو پہلے بھی کھڑا رہا. پھر سے معلوم کیا آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے پھر سے جواب دے دیا. پھر سے وہ بے جواب ہو گیا, پھر سے وہ لامثال ہو گیا, پھر سے وہ حیران و پریشان ہو گیا, متعجب ہو گیا. پھر سے بس ایک مرتبہ اپنا ہاتھ قریب کیا. قریب کرنے کے بعد کہا, مجھے تم کوئی معمولی بچے نہیں لگتے, اگر تم کوئی خاص بچے ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے. بس ایک مرتبہ میرے امام نے بے مثال جواب دیا جس کا دنیا والا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. لامثال جواب دیا. ایک مرتبہ میرا امام فرماتا ہے, خداوند عالم نے سمندروں کو خلق کیا ہے, سمندروں کے اندر مچھلیوں کو پیدا کیا ہے. بادشاہ اپنے پاس کو پرواز کرتے ہیں, بادشاہ کے پاس جاتے ہیں, جانے کے بعد اس مچھلی کا شکار کرتے ہیں. بادشاہ اس مچھلی کو اپنے ہاتھوں کے اندر چھپاتا ہے, اور چھپانے کے بعد ہم اہل بیت کا امتحان لیتا ہے کہ بتاؤ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا جملہ کہوں. اچھا امام نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں مچھلی ہے؟ دیکھیں امام اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے تمہارے ہاتھ میں, اس نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام کہتے تھے مچھلی ہے, پھر بھی ماننی پڑتی نہیں. پھر اس کے ذہن میں آ سکتا تھا, ہو سکتا تھا مچھلی کا کوئی پر نظر آ گیا ہو. اللہ اکبر, ہو سکتا تھا مچھلی کی کوئی بازو نظر آ گئی ہو, مچھلی کی پونچھ نظر آ گئی ہو, مچھلی کی ٹائل نظر آ گئی ہو سکتا ہے. لیکن امام نے ایسا جواب دیا کہ کائنات کے اندر آج تک کسی نے ایسا جواب نہ دیا. اور میرا دل ہے میں کیوں نہ وہ جملہ پڑھوں جو میرے امام نے فرمایا ہو. میں کہا کرتا ہوں, مولا تقی نے دی ہے وہ چاشنی سخن میں, پھولی نہیں سماتی میری زبان دہن میں. اللہ اکبر. جملہ دینے کے بعد رحمت کو تمام کر رہا ہوں. میرے مولا کی مدحت ہے نا بھائی, یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ خوش ہو رہے, نہیں, بلکہ یہ اہمیت ہے میرے مولا کے فضائل کی کہ جس نے مجھے اور میرے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کو یہ اتنی عزت بخشی ہے کہ جو بندہ بھی میرا امام کا ذکر کرتا ہے وہ لامثال ہو جایا کرتا ہے. اس کی گواہی فرشتے دیا کرتے ہیں, اس کی گواہی جبریل دیا کرتا ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر علی کی ولایت کو قبول کیا ہے. جملہ پہنچا اور رحمت کو تمام کر رہا ہوں. مولا تقی نے دی ہے وہ چاشنی سخن میں, پھولی نہیں سماتی میری زبان دہن میں. ہم تذکرہ تقی کا خوش ہو کے کر رہے ہیں اور آگ لگ رہی ہے ظالم کے تن بدن میں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. ہم تذکرہ تقی کا خوش ہو کے کر رہے ہیں اور آگ لگ رہی ہے ظالم کے تن بدن میں. ہاں حقیقت ہے, ہر ایک ظالم کے تن بدن میں جب بھی ذکر آتا ہے. خدا کی قسم اگر علی کی ولایت نہ ہوتی تو کائنات کے اندر یہ معلوم نہ ہوتا کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے. قسم, منبر رسول پر بیٹھا ہوں, قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منبر رسول سے جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ حق بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ ایک بندے نے رسول اسلام سے سوال کیا, یا رسول اسلام نماز پڑھنی ہے, مولانا صاحب آئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اب میں اگر مولانا صاحب کے پاس جاؤں اور جانے کے بعد کہوں مولانا صاحب کیا ولایت کو قبول کرتے ہو, تو گویا کہ مولانا صاحب فوراً کہیں گے ارے کتنا بدتمیز انسان ہے, آنے کے بعد فوراً مجھ سے سوال و جواب کر رہا ہے نماز پڑھنے کے بجائے. تو سرکار تمیز نہیں رہتی, بندے الٹا سیدھا سوچیں گے ارے بھائی کیسے کیسے سوال کر رہا ہے. اور اگر نہ پوچھوں اور نماز پڑھ لوں, ہو سکتا ہے ولایت نہ ہو, پتہ نہیں مومن ہے کافر ہے کیا نہیں. میں اگر جا کر کے اس سے سوال کرتا ہوں مولانا صاحب یہ بتاؤ مسلمان ہو کہ کافر, تو مولانا صاحب کیا جواب دیں گے, بدتمیز انسان ہے, میں نماز پڑھا رہا ہوں بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کافر ہو کہ مسلمان. بیکار انسان ہے, ہر ایک بندہ بدتمیز کہے گا. لیکن اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب یقین نہیں مسلمان ہے کہ کافر. نماز پڑھ لیتے تو نماز نہیں رہتی, پوچھ لیتے ہیں تو تمیز نہیں رہتی. یا رسول اسلام کیا کرے
क्या करे कि हम जिस बंदे के पीछे नमाज पढ़ रहे कि हमारी नमाज भी हो जाए और तमीज भी बाकी रहे। बस एक मर्तबा मेरा रसूल इस्लाम मुस्कुरा करके जवाब देता है, याद रखना हर एक बंदे के सामने जिक्र अली छेड़ दिया करो। अगर जिक्र अली सुनने के बाद उसका चेहरा मुस्कुरा जाए, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए, खिल जाए तो हलाली है, और अगर अली का नाम सुनने के बाद मुंह बिगड़ जाए तो पक्का हरामी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लेकिन मैं रसूल इस्लाम की हदीस बयान कर रहा हूँ, अपनी जानिब से नहीं। मुझसे कोई भी बंदा हवाला ले सकता है, चूंकि मैं मिंबर रसूल पर आने के बाद बिल्कुल मुअतबर किताबों से बयान करता हूँ, हर एक चीज जिम्मेदारी के साथ बयान करता हूँ। रसूल इस्लाम की हदीस है, यानी अगर तुम्हारी विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी, मैंने बहुत सी मजालिसों में पढ़ा है विलायत के ऊपर, जब मजलिस से पढ़ रहे थे तमाम की तमाम चीजें बयान की है, यानी तुम्हारी विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अम्मार यासिर को एक जुमला कहा रसूल इस्लाम ने, कहा अम्मार यासिर अगर पूरी कायनात एक रास्ते से जा रही हो और अकेला अली दूसरे रास्ते से जा रहा हो तो खबरदार पूरी कायनात को ठोकर मार देना, अली के रास्ते पर चल पड़ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है अली की मंजिलत, ये अली की मंजिलत, यानी पूरी कायनात गलत हो सकती है, अली गलत नहीं हो सकता। इसीलिए एक जुमला कहा रसूल इस्लाम ने, अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़। अच्छा चलो, ये जुमला का समझ में आता है, मैं रहमत को तमाम कर रहा हूँ, आखिरी जुमला हो गया है मेरा, मैं यहाँ पर तक आ गया हूँ और रहमत तमाम हो चुकी है। यहाँ तक जुमला समझ में आता है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, लेकिन खुदा की कसम आखिर में जो रसूल इस्लाम ने दुआ की है, ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं, ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं कि अगर बंदा सुन ले तो खुदा की कसम अली के ऊपर से कभी भी ईमान नहीं जा सकता, विलायत खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद रसूल इस्लाम ने इस तरह से हाथ बुलंद किए और बुलंद करने के बाद कहा, इस तरह से बुलंद करने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा अली, ऐ परवरदिगार आलम हक को उस जानिब मोड़ देना जिस जानिब अली मुड़ जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। उस जानिब मोड़ देना कि जिस जानिब हक मुड़ जाए। दुआ क्या कर रहे हैं रसूल साहब, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा अली, परवरदिगार आलम। और रसूल की जुबान से कोई भी जुमला ऐसा आपस नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि मोहर लग चुकी है पहले ही, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब तो बोलता ही नहीं, कलाम ही नहीं करता, बस वही बोलता है जो वही होती है। तो मानो फिर कबूल करो कि रसूल इस्लाम ने अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से ये जुमला कहा। रसूल इस्लाम नहीं कह रहे, अल्लाह कहलवा रहा है, रसूल कह दो हक उस जानिब मुड़ेगा जिस जानिब अली मुड़ जाएंगे। और अगर नहीं मानोगे तो कुरान मजीद का इनकार, कुरान मजीद का इनकार तो दायरा इस्लाम से खारिज, दायरा इस्लाम से खारिज। तो जन्नत का तसव्वुर करना छोड़ दो सरकार, बिना चावलों के पुलाव पकाना छोड़ दो, क्योंकि जब चावल ना होगे तो पुलाव कैसे बनेगी सरकार? क्योंकि हर शय के लिए एक मुकद्दमा का होना जरूरी है, जब मुकद्दमा ही नहीं तो शय कैसी बाकी रहेगी? ये विलायत अली है। हमारा इमाम ये नहीं कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जाकर के इमाम बनेगा, नहीं। पैदा हुआ तो भी इमाम हुआ है, जब कोई ना था तब भी इमाम था। मेरा नबी जब भूख का आलम था, कोई ना था, जमीन आसमान कुछ ना था, तो भी नबी था। हमारा अकीदा है, जिस वक्त एक नूर के 2 टुकड़े किए, अली तब भी अली था, तब भी इमाम था, रसूल तब भी रसूल था, तब भी इमाम था। रसूल इस्लाम के पास दोनों डिग्रियां मौजूद है, रिसालत की और इमामत की। जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूं, ऐसा नहीं। रसूल इस्लाम के पास, रसूल इस्लाम की बात कर रहा हूं। इब्राहिम के पास भी इमामत की डिग्री है, लेकिन वो वाली इमामत नहीं है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास है। कुरान मजीद की आयत है ना, वजअलनाहु अइम्मतन, हमने तुम्हें इमाम बनाया है, लिन्नास, लोगों का इमाम बनाया हमने आपको, ऐसे पूरी कायनात का नहीं बनाया। हमने इब्राहिम तुम्हें लोगों का इमाम बनाया, लेकिन जिस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम को बनाया, पूरी कायनात का, आलमीन का, रसूल से ऐलान करवा दिया, मन कुंत मौला फहज़ा, मेरा इमाम हर हालत में इमाम है। और इमामों ने जिस वक्त इमाम की ये काबिलियत देखी तो इमाम का
کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ امام کا اپنی بیٹی ام الفضل سے کیا جائے اور عقد کر بھی دیا. مختصر کر رہا ہوں میں، مکمل تو بیان نہیں کروں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. عقد ہو بھی گیا، وقت گزرتا گیا لیکن جس وقت اس نے دیکھا کہ امام کا بول بالا ہو رہا ہے، امام جگہ جگہ پر حق پہنچا رہے ہیں، ہر ایک جگہ سے حق کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، رسول کا نام آ رہا ہے، اولاد رسول کا نام آ رہا ہے، تو اس وقت اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ امام کو زہر دے دیا جائے. اللہ اکبر. ابھی مصائب کا ایک جملہ نہیں کہا، لیکن مصائب کی جانب جس وقت آ رہا ہوں تو آپ کی یہ محبت ہے کہ مصائب کی جانب آتے ہی آتے آپ کی آنکھیں نم ہونے لگی. اور یہ نم ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کتنا امام سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کو پروز عزت اور ہمیشہ برقرار رکھے اور ہم ہمیشہ اپنے اہل بیت کی مصیبتوں پر اسی طرح دیہ اور ساری کرتے رہے، ہمیشہ امام کے سپاہی بنے رہے. ہاں میرے عزیزو، دو ہی تو شخصیت ایسی ہے نا، ایک جس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تو وہ بھی آپ کی زوجہ نے دیا، جس کا نام جودہ بنت اشس تھا. اگر کوئی اپنا دغا کرتا ہے تو ذرا تصور کرے کیا عالم ہوگا. ہاں اگر کوئی بیگانہ ہو، کوئی پرایا ہو، وہ آنے کے بعد کوئی ظلم کر دے تو اتنا زیادہ دل بوسیدہ نہیں ہوتا، اتنا شگافتہ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ دل نہیں پھٹا کرتا. لیکن ہاں اگر کوئی گھر کا ہی بندہ زہر دے دے تو پھر عالم کیا ہوگا. امام حسن علیہ السلام تاریخ بتاتی ہے روزے کے عالم میں تھے میرا مولا، روزے سے تھا میرا مولا، اور جس وقت افطاری کے لیے بیٹھا تو افطاری میں زہر والا پانی دیا گیا، زہر والا شربت دیا گیا. میرے مولا نے پیا اور پینے کے بعد ایک جملہ کہا تم اپنی مراد پالو گی. یہ جملہ کہنے کے بعد بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر منہ سے باہر آنے شروع ہو گئے. ہاں میرے عزیزو، بس ایک مرتبہ امام نے کہا اے جودہ بس اتنا بتا دو کیا میں تمہارا ایک اچھا شوہر نہ تھا؟ کیا میں تمہارا اچھا شوہر نہ تھا؟ ہاں میرے عزیزو، بس ایک مرتبہ کہا. امام حسین علیہ السلام نے جس وقت دیکھا بھیا حسن کو زہر دے دیا گیا تو حسین تڑپنے لگے. بھیا آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ارے لگن میں کٹ کر آ رہے ہیں. کہا ایک مرتبہ حسن نے جملہ کہا اے بھیا حسین جاؤ جا کر کے میری بہن زینب کو بلا لاؤ. اے بھیا اس سے پہلے یہ لگن یہاں سے ہٹا دینا، میری بہن جب آئے گی تو میری بہن سے دیکھا نہ جائے گا کہ میرے سینے کے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے امام حسن علیہ السلام جن کو ان کی زوجہ نے زہر دیا ہے. ہاں امام محمد تقی علیہ السلام کو ارے اس لعنتی زوجہ نے جس وقت زہر دیا میرے امام کے ارے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے، خون کی الٹی ہونے لگی. بس ایک مرتبہ میرا مولا اس دنیا سے گزر گیا. جب اس دنیا سے گزرا ارے میرا امام 10واں امام امام علی نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، زارو قطار روتے ہوئے آئے بابا کے جنازے پر. بابا نے پہلے وصیت کی تھی بیٹے کو، بیٹا یہ میری وصیت ہے، یہ میری وصیت ہے، یہ میری وصیت ہے. ہاں بس ایک مرتبہ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے ارے میرے 10ویں امام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ جنازے کو اٹھایا. جنازے کو اٹھانے کے بعد سپرد لحد کر دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا. جس وقت سپرد کر چکے اب میرا امام پھوٹ کر رونے لگا. اتنا زیادہ رویا، اتنا زیادہ رویا کہ امام کی ہچکیاں لگ گئی. بس بندے نے معلوم کیا اے مولا ارے آپ تو درجہ امامت پر فائز ہے، آپ کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. اگر آپ کے بابا کو زہر دے دیا گیا بس ایک مرتبہ میرا 10واں امام روتے ہوئے کہتا ہے لا یوم کا یا باہد اللہ کربلا کا رکیا. ہائے میرا جد
لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو ارے غسل نہ دے سکا۔ ارے ہاں میں کہتا ہوں اگر شہید کو غسل نہیں دے سکتے لیکن کم سے کم ارے سپرد خاک تو کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے امام کو اتنی بھی اجازت نہ ملی کہ اپنے باپ کو سپرد لحد کر دیا جائے۔ على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رزقا بقضائه وتسليما لأمره معطر حسين۔ کس ظلم سے ہے مارا زندہ میں تقی کو، کس ظلم سے ہے مارا زندہ میں تقی کو، لختے جگر کا پرسا، لختے جگر کا پرسا، دونوں مینوں نبی کو، کس ظلم سے ہے مارا زندہ میں تقی کو، یا
सके हर सके शाम जाते हुए रोके सजाद ने कहा, शाम जाते हुए, शाम जाते रोके सजाद ने कहा, अस्सलाम ऐ बेकस बाबा, बेकस बेटे का सलाम। अस्सलामुन अलैक या गरीब हुसैना, अस्सलामुन अलैक या गरीब हुसैना। मैं एक बेकस परदेसी हूँ, मैं लौट के आऊँगा। मैं एक बेकस परदेसी हूँ, मैं लौट के आऊँगा। मैं एक बेकस परदेसी हूँ, मैं लौट के आऊँगा। मैं एक बेकस परदेसी हूँ, मैं लौट के आऊँगा। मैं साथ भूमि के
میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ایک راسی میں بابا ہے 12 گلے ہوں گے سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بندے ہو گئے محفل سے کرتے بچوں کو محفل سے کرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا زینب کو بن چادر جب دیکھ نہ پاؤ گے تم لوگ کس ناز تھے قرآن سناؤ گے آواز میں تیری ہے بابا آواز میں تیری ہے بابا آواز میں آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ہم قیدی بنے ہوں گے دربار سجا ہوگا ہائے داشت دلا میں اور سر تیرا رکھا ہوگا اس پر سکینہ کو بابا سکینہ کو بابا ظالم سے بچاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا مر جان مانگے گا سکینہ کو ایک شامی کنیزی میں مر جاؤں گا میں بابا سن کر یہ اسیری میں زہرا کی شفیع کو ہے بابا شفیع کو ہے بابا ظالم سے بچاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا تیری یاد میں رو رو کر زندان بسائے گی پھر موت سکینہ کی ہم سب کو رلائے گی میں اس کی لہر بھی ہے بابا میں اس کی لہر بھی ہے بابا ہاتھوں سے بناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک
بدلا بیمار امام میرا کرتا رہا یہ نوحہ ہے تیری قسم مجھ کو بابا 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 تیرا نام بتاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر 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 ساجد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک قسم بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا عطیان پیدا آرزو چھپی ہے جنہ آگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ گئی کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈھا رہا ہے ایسا دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں بڑے ہیں لاشا کہیں بڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی طلب رہا ہے آتی ہے کسیمی فرش عذاب بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم